اس میں ہمارے ہزار علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ بہت لمبی تاریخ ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے لودھن میں ایک سیمینار بھی آج منعقد کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو لودھن بینک کے پاس آپ لوگ آئیے. پوری انشاءاللہ ہندوستان کی تاریخ، انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کی کیا حالت تھی، اور انگریزوں نے یہاں اس ملک میں کس طرح سے اپنا دخل دیا، یہاں کی سیاست میں کس طرح سے وہ لوگ گھسے، اور پھر اس طرح انہوں نے کس طرح ہمیں قبضہ کیا اور ہمارے ملکوں کو کس طرح غلام بنایا، پھر کس طرح کی تیاریاں ہوئی، کس طرح لڑائیاں ہوئی، پھر یہاں سے انگریز کیسے گئے. یہ پوری داستان ہمیں جاننے کی ضرورت ہے میرے دوستوں بزرگوں. آج تاریخ سے ہمارے نام کو مٹایا جا رہا ہے. اگر ہم اور آپ اپنی تاریخ کو نہیں جانیں گے تو کون جانیں گے؟ تو آپ لوگ آئیے، انشاءاللہ وہاں تفصیلی بات ہوگی. یہاں ابھی میرے سامنے جھنڈا ہے، یہ ترنگا جھنڈا کہلاتا ہے. یہ جھنڈا لہرانا ضروری ہوتا ہے، 2x3 کا جھنڈا ہوتا ہے. اس جھنڈے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ جھنڈا دیکھیے آپ کے سامنے 3 کلر کا ہے. ایک زعفرانی کلر ہے پہلے، اس کے بعد سادہ کلر ہے، اس کے بعد سبز کلر ہے. زعفرانی کلر سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں اس ملک کے لیے قربانی دینی ہے. ہمیں قربانی دینی ہے. جب وقت پڑے قربانی کی تو ہمیں ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے قربانی دینا ہے. اور اس کے بعد قربانی دینے کے بعد اپنی زندگی کو بالکل سادہ گزارنا ہے. جس طرح یہ سادہ رنگ ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ خرچ والی زندگی نہیں ہونی چاہیے. سامان ہمارے آسان ہو، ہمارے گھر سادہ ہو، ہمارا رہن سہن سادہ ہو. یہ چیزیں اگر ہماری شادی ہو جائے گی میرے دوستوں بزرگوں، تو پھر ہمارے ملک میں خوشحالی اس طرح آئے گی. یہ جو سبز رنگ کا کلر ہے پوری خوشحالی کی علامت ہے. چاروں طرف سبزہ ہو جائیں گے، سبزہ ہی سبزہ، پورا ملک ہمارا خوشحال ہو جائے گا. بیچ میں چکر دیا ہوا ہے، یہ چکر اشوک چکر کہلاتا ہے. اس چکر میں آپ دیکھیں گے 24 لکیریں اس طرح کھینچی ہوئی ہے. جو یہ 24 لکیریں کہلاتی ہے بدھ دھرم میں، ہندو دھرم میں یہ 24 اصول ہوتے ہیں زندگی کے، کہ جو آدمی 24 اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا ان کی زندگی اچھی گزرے گی، وہ سماج اچھا گزرے گا. اور پھر یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی رواں دواں رہنی چاہیے. جس طرح گاڑی کا پہیہ چلتے رہتا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، اسی طرح ہمارا زندگی کا سفر چلتے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے. ایک منزل فتح کرنے کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو یہ میرے دوست بزرگ یہ جھنڈا، اور ہمیں سعادت ہے، ہمیں یہ سعادت ملی ہے مسلمانوں کو. میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اس جھنڈے کو جس خاتون نے تیار کیا اس کا نام ہے سوریا جی. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، سوریا طیب جی. بدر الدین فیاض صاحب 1947 میں جو قانون ساز اسمبلی بنی تھی، جس میں راجندر پرساد، مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو وغیرہ سب موجود تھے، جب وہاں بات آئی کہ ملک آزاد ہو گیا تو اس کے لیے کوئی نشانی ہونا چاہیے، ہمارے کوئی جھنڈا تیار ہونا چاہیے. تو بدر الدین فیاض صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کا، مہاتما نہرو جی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کا ایک جھنڈا تیار کیجئے. اگر آپ اجازت دیں تو میری اہلیہ بیل بوٹے کا کام اچھا کرتی ہے، کپڑے پر نقش و نگار اچھی کرتی ہے، وہ ایک جھنڈا آپ کو تیار کر کے دکھلاتی ہے. اگر وہ پسند آ جائے تو آپ اس کو نشانی کے طور پر رکھ سکتے ہیں. چنانچہ نہرو جی نے حکم دیا اور بدر الدین فیاض کی اہلیہ سوریا طیب جی نے یہ جھنڈا تیار کیا، جس کو سارے ممبران نے پسند کیا، اور یہ جھنڈا اب تک چل رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں. تو بہرحال پتے پتے پر ہماری نشانی ہے، پتی پتی بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ہر چیز میں یہاں کے چپا چپا پر ہماری نشانی ہے. ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر میدان میں ہمارے خون کے قطرے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اس ملک کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے. ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں 15 اگست اور 26 جنوری میں، ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے اور ہمارے اکابر کی طرح اس دیش کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں آپ سب کی آمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگ جم کر بیٹھے رہیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، اساتذہ کی استانیہ کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور ان سے سبق لیجیے، اپنے سارے بچوں کو اس طرح تیار کیجیے. انشاءاللہ.